اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا جو اداروں کے حوالے سے ہم کرپشن کے حوالے سے میں ولاگ کرتا ہوں، اس میں عجب کرپشن کی غضب داستان کے حوالے سے، اور گزشتہ دو ولاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ میں کا جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے اس میں جو کرپشن ہے، یا جو وہاں اقربا پروری ہے، اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ تو آج اس کی تیسری قسط ہے ورکر ویلفیئر بورڈ کی۔ سے قبل بھی میں نے بہت کچھ آپ کو بتایا تھا، تو آج کے ولاگ میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے جو 21 اسکول ہیں سندھ کے مختلف اضلاع میں، اور اسی ادارے میں 2 کالجز بھی بنائے گئے ہیں۔ اب یہ جو 21 اسکول اور 2 کالجز ہیں، یہ طویل محنت کے بعد بنائے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اس وزارت کو قائم کیا گیا تھا، مزدوروں کی جو تھی یہ وزارت ہے، اور اس میں ایک طویل عرصے تک جو ہے محنت کے بعد جو شخص بھی وزیر رہا اس نے محنت کی، اور اس میں اسکول قائم کیے، مختلف اضلاع میں کالجز قائم کیے مزدوروں کے بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اب ان تمام اسکولوں کو اور کالجز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، ایک من پسند اخوت کے نام سے ایک ویلفیئر ہے، اس کے نام ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ عجیب تجربہ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو اسکول بنائے گئے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ان مزدوروں کے بچے ہیں جو ہماری پرائیویٹ اسکول کو افورڈ نہیں کر سکتے، یا جن علاقوں میں گورنمنٹ اسکول گورنمنٹ آف سندھ کے اسکول نہیں ہیں، ان علاقوں میں یہ اسکول قائم کیے گئے ہیں، دور دراز علاقوں میں۔ تو وہاں ہمارے مزدوروں کے بچے نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان اسکولوں کو قائم کیا گیا تھا، اور اب ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ ان ہزاروں بچوں کا مستقبل اس جو ویلفیئر ہے اس کے ہاتھوں کیا ہوگا، اور یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں کئی ہزار ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا، اور یہ جو اربوں روپے کی بلڈنگز پہ اخراجات ہیں جو ہوئے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے، وہ کہاں، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اب یہ تمام چیزیں سوالیہ نشان بن گئی ہیں کہ یہ جو اربوں خربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں ان اسکولوں پر، ان کالجز پر، اور ان کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کا مستقبل کیا ہوگا، وہ بچے کس طرح سے تعلیم حاصل کریں گے۔ اچھا، پھر اگر آپ نے اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنا ہی ہے تو اس کے حوالے سے آپ باقاعدہ اس کے لیے اشتہارات دے سکتے تھے، اور سندھ میں اس سے بھی بہت اچھی شہرت کی تنظیمیں موجود ہیں، این جی اوز موجود ہیں جو ان اسکولوں کو بہتر انداز میں چلا سکتی تھی۔ آیا یہ اخوت جو ویلفیئر تنظیم ہے، اسی کو کیوں دیا جا رہا ہے، اور پھر آخر کیوں دیا جا رہا ہے؟ تمام اسکول جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن اگر اس میں سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ نہ ہو، سیاسی بنیادوں پر اس کے فنڈ پوری طرح سے استعمال کیا جائیں، چونکہ اس میں فنڈوں کی بھی خرد برد ہے، اور کنسٹرکشن کے کاموں میں بھی اس میں بڑی خرد برد ہے۔ ابھی کہا جاتا ہے کہ 7 مختلف فگرز ہیں مبینہ طور پر، کسی نے مجھے بتایا کہ 5 ارب روپے رکھے گئے، تو کسی نے مجھے بتایا کہ 7 ارب روپے اس کی جو تزئین و آرائش کے لیے رکھے گئے، اس میں بھی گھپلے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، فرنیچر کے نام پر کرپشن ہوتی ہے، بکس کے نام پر کرپشن ہوتی ہے، ڈریس دیے جاتے ہیں، جوتے دیے جاتے ہیں، تو اس میں تمام کرپشن موجود ہے۔ اور اگر اس ادارے کو، تعلیمی اس ادارے کو کرپشن سے پاک کر دیا جائے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ پورے سندھ میں یہ جو سیریز ہے 21 اسکول اور 2 کالجز کی، اس سے اچھا معیار تعلیم کا کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں نہیں ہوگا جتنا اچھا معیار ان اسکولوں میں۔ تو آیا ان اسکولوں کو کس بنیاد پر آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، یہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ محض ورکر ویلفیئر بورڈ کے سیکریٹری اور سیکریٹری لیبر جو ہیں، جن کے پاس دونوں چارج موجود ہیں، وہ اپنے من مانی سے یہ اخوت
جو تنظیم ہے، ویلفیئر تنظیم، جو لوگوں کو 5,000 اور 10,000 لون دیتی ہے، اور پھر لون کے بعد ان لوگوں کو جس طرح سے لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے لون دینے کے بعد، وہ سب کے سامنے موجود ہے، سب لوگ اس کی ہسٹری جانتے ہیں، اس کو آیا کیوں دیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے، اور پورے جو سندھ کے لوگ ہیں، مزدور ہیں، وہ اپیل کرتے ہیں تمام بالا حکام سے، صوبائی وزیر سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، بلاول بھٹو زرداری سے، کہ آخر ایسا مزدوروں کے ساتھ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کی اور میں مزید آپ کو تفصیلات سے میں آگاہ کرتا رہوں گا اس حوالے سے، اور اس کے خلاف احتجاج ہمارا جاری۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا اسی ادارے میں میڈم شہلا کاشف، جس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ پنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور مرحوم ظفر سلیم صاحب جب ایک مرتبہ اسلام آباد گئے تھے کسی میٹنگ کے حوالے سے، تو شہلا کاشف جو تھی وہ ورکر ویلفیئر بورڈ سے منسلک ایک ادارہ ہے وفاق کا، جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے ورکر ویلفیئر بورڈ کو یا سندھ گورنمنٹ کو اس حوالے سے، تو وہاں ہی ان کی سروس تھی۔ وہاں جب ان کو دیکھا تو وہ ان کو بہت اچھی لگی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان کو کراچی میں ہونا چاہیے، پھر ان کو کراچی لایا گیا، پھر جعلی ڈومیسائل ان کا بنایا گیا، اور انگی ٹاؤن سے، وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، پھر ان کی بھرتی ہوئی۔ تو اب انہوں نے 16-17 سالوں میں اپنے عزیز و اقارب کی ایک بہت بڑی سیریز کو بھرتی کیا ہے ورکر ویلفیئر بورڈ میں، اور تمام کے تمام جو جن لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں اور ان کے ڈومیسائل بھی جعلی ہیں۔ لیکن اس سندھ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے کہ بھائی پنڈی میں سے آپ اپنے عزیز و اقارب کو آپ لے کر آئیے، یہاں بھرتی کیا ہے، کیا سندھ میں لوگ نوجوان کیا ختم ہو گئے تھے، یا سندھ میں بے روزگاری ختم ہو گئی تھی؟ آپ وہاں سے لے کر آئیے، وہاں سے ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو بھرتی کیا ہے، جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈومیسائل ہے۔ ہمارے سیکرٹری جتنے بھی ہیں وہ بھی اندھے تھے، اور آج بھی جو افسران بیٹھے ہیں وہ بھی، ہمارا صوبائی وزیر بھی مجھے لگتا ہے کہ اندھے ہیں، اور تمام افسران بھی اندھے ہیں، جو یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ پھر بشیر چاچڑ صاحب نے بھی 40 سے 50 لوگوں کو، جو آفس سپرنٹینڈنٹ ان کے پاس بھی 2 چارج ہیں، انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کیا ہے۔ سندھ میں دوسرے لوگ نہیں رہتے ہیں کیا؟ سندھ کے دوسرے لوگوں کو بھی بھرتی کرنا چاہیے۔ ان تمام لوگوں کو، سندھ میں بے روزگاری ہے، اور دوسرے صوبوں سے لا کر آپ نے یہ ورکر ویلفیئر بورڈ میں جو ہے آپ نے ان کو بھرتی کیا ہے۔ تمام ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جعلی ڈومیسائل پر کیوں بھرتی ہوئے ہیں، اور ڈی جی شہلا کاشف صاحبہ کے پاس بھی 2 چارج ہیں، اور پھر ہمارے سیکرٹری جو لیبر ہیں ان کے پاس بھی اضافی چارج ہے۔ ایک تو گورننگ باڈی کی جو فیصلے ہیں اس کے مطابق ڈیول چارج کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ایک چارج ہونا چاہیے، اور ایک چارج کے ذریعے کام۔ لیکن یہاں سب کے پاس 2 چارج ہے۔ دیکھیں نا، میرے پاس لکھا ہوا ہے میڈم آمنہ کے پاس بھی ڈبل چارج ہے، ڈائریکٹر فنانس بھی ہیں اور ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی ہیں۔ پرویز لاکھو کمپیوٹر آپریٹر کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ سیکرٹری کا بھی چارج اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پھر خالد خاور ہے، سینئر ٹیچر بھی ہیں اور ہیڈ ماسٹر بھی ہیں نوری آباد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کرن، عدنان، سرفراز، شوکت مزاری، امیر حمزہ جونیئر ہونے کے باوجود بھی ہیڈ ماسٹر ہیں۔ پھر زاہد اکڑو، مسرور، اسکر شاہ ڈائریکٹر، اور اسٹیٹ کے انچارج، اضافی انچارج بھی چارج ان کے پاس ہے۔ جبکہ محمود علی ایک شخص ہے، وہ بھی جعلی ڈومیسائل پر بھرتی ہوا ہے، اس کا ڈومیسائل کا ریکارڈ بھی، تو ڈومیسائل جعلی ہے، وہ میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ پھر رشتہ داروں کی غیر قانونی بھرتیاں، پھر ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ، اور اس معاملے پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ تو صورتحال، پھر بشیر چاچڑ صاحب کے پاس بھی جو ہے بغیر سروس رولز کے وہ ایڈمنسٹریٹر آفیسر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایچ آر کا بھی ریکارڈ ان کے پاس، غیر قانونی ترمیم۔ یہ سارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز ان کو پیش ہونے کے لیے بلاتے ہیں تو جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو ہائی کورٹ کے جج صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور تمام جو یہ بدعنوانیاں ہیں اس وقت ورکر ویلفیئر بورڈ میں، اس کے خلاف ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ مزدوروں کی مرثی ہے، اور مزدور جو ہے وہ ہماری بیک بون ہے۔ مزدوروں کے بچے اگر نہیں پڑھ سکیں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہمارا ملک ہے کس طرح سے چلے گا۔
تو یہ تمام جو کرپشن کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور اب بھی آپ کو میں آگاہ کرتا رہوں گا کہ ورکر ویلفیئر بورڈ جو ہے کرپشن کی آماج کا بنا ہوا ہے، اور یہاں اس ورکر ویلفیئر بورڈ میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہے شیلا کاشف کا۔ اور شیلا کاشف جو ہے وہ جو بھی منسٹر آتا ہے یا جو بھی سیکرٹری آتا ہے وہ ان کی گن گاتا ہے، اور پھر وہ ان کے کہنے پر جو ہے سارے جو ہے عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو تمام اسکولوں میں جو فرنیچر کی سپلائی میں کرپشن ہوئی ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آئندہ کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماضی میں کس طرح سے اسکولز کی کنسٹرکشن ہوتی رہی ہے، اسکول بنائے گئے، فلیٹس بنائے گئے، اس میں جو کرپشن ہوئی ہے ظفر سلیم کے دور سے لے کر اور اب مظفر شاہ صاحب کے دور تک، اس کی میں انشاءاللہ آپ کو تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، پہلے بھی آگاہ کرتا رہا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔